کہ آپ سے کوئی موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا اور کیا سمجھتے ہیں کہ جنرل آصم منیر صاحب احتساب کر پائیں گے سر؟ ایک ریٹائرڈ جنرل نے کیا تھا رابطہ، انہوں نے کہا تھا جی کہ میں یہ چیف سے بات کروں گا اور میں کہوں گا کہ یہ آپ اس پہ انویسٹیگیشن کروائیں، یہ تمام فوج کے لیے باعث بدنامی بنے ہیں یہ کچھ لوگ، تو لیٹس سی، بس اتنا ہی مجھ سے ہوا تھا. میں نے کہا جی بڑی مہربانی ہے، آپ کریں گے تو. بالکل ٹھیک. عمران خان کے دور حکومت میں آپ پر گولی چلی، اللہ پاک نے آپ کو دوسری زندگی تھی. سر گولی چلانے والا تو پکڑا گیا تھا، کیا پتا چلا اس کے پیچھے کون تھا؟ کوئی ٹرائل ہوا ہے سر؟ یہ ٹرائل گھسٹ رہا ہے، ہو اچھا تو نہیں رہا. ایک بندہ 5 یا 6 پکڑے تھے، انہوں نے ایک اس میں سے ایبسکاؤنٹر ہو گیا، فرد جرم ابھی تک ان پہ عائد نہیں ہو سکی. تو لیکن اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ان کو انسٹرکشنز باہر سے مل رہی تھی، پیسہ باہر سے آیا ان کو، اور جن لوگوں نے بھیجا پیسہ اور جن لوگوں نے ان کو باہر سے انسٹرکشن دی، ان کو نہ پولیس نے نہ منسٹری آف انٹیریئر نے ان کو ریڈ وارنٹ نہیں جاری کیا، ان کو لے کے آتے یہاں پہ تو پتہ چلتا کہ ان کو کس نے یہاں سے کہا تھا. تو پوری تفتیش ہوتی تو بات نکلتی نا جی. پوری تفتیش تو نہیں، آپ اس ہاتھ کو پکڑ لیا جس نے گولی چلائی، لیکن اس ہاتھ کے پیچھے جو دماغ کام کر رہا تھا اس تک کیوں نہیں یہ لوگ پہنچے. مجھے یہ اس بات کا اس اپنے نظام سے شکوہ ہے، لیکن ظاہر ہے اب اس نظام ہی کے خلاف تو اسٹرگل ہے اتنے 20 25 30 سالوں سے. بالکل ٹھیک. سر آپ کے بیٹے کے ساتھ جو جنرل باجوہ صاحب کی وجہ سے ہوا، کیا اس کے بعد آپ سے فوج اور جنرل باجوہ نے کوئی رابطہ کیا تھا سر؟ جی جنرل باجوہ نے ایک صحافی کے ذریعے، میرے دوست ہیں ان کے ذریعے رابطہ کیا تھا، لیکن میں نے کہ میں آپ آئیں میری طرف، میں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا پھر میرا کزن ہے کوئی شاید ان کا، وہ آنا چاہتا ہے آپ کے گھر. میں نے کہا جی کوئی ضرورت نہیں اب مجھے، میں اس وقت وہ وقت گزر گیا جو مشکل تھا، یا ابھی بھی جو بھی مشکل ہے میں اس کو فیس کروں گا. اللہ کا فضل ہے مجھ پہ، مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی کی معافی کی ہے کچھ. میں نے اللہ پہ چھوڑ دی ہیں کچھ چیزیں. بالکل ٹھیک. اللہ پہ چھوڑ دی ہیں تو اللہ تو بہترین سر انصاف کرنے والا ہے. سب جب چیئرمین پیمرا کچھ تھے لوگوں تب کا معاملہ میں نے اللہ پہ چھوڑا ہے. سبھی چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اللہ ہی کارساز ہے، اللہ ہی کبریا ہے. تو لیکن کچھ لوگوں کا معاملہ میں نے اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا سر، جب آپ چیئرمین پیمرا تھے تب بھی جنرل فیض کا کوئی آپ سے رابطہ ہوا تھا؟ اور عمران خان کے دور حکومت میں کبھی جنرل فیض نے براہ راست آپ کو دھمکی لگائی ہو یا سمجھایا ہو سر؟ دھمکی نہیں لگانے، اتنے بہادر ہوتا جنرل فیض تو کشمیر پلیٹ میں رکھ کے مودی کو نہ دے کے آتے باجوار فیض اور عمران خان تینوں مل کے. تو وہ بس یہ کہتے رہتے تھے یہ کام کر دیں وہ کام کر دیں، میں کام نہیں کرتا تھا. ناجائز جو ہوتے تھے جائز ہوں گے تو کر دیتا ہوں. کسی کا بھی اپلیکیشن آئے گی تو کریں گے، لیکن اس پہ تھا اور رابطے میں رہتے تھے، کہتے رہتے تھے یہ کر دو وہ کر دو یہ کر دو وہ کر دو. لیکن جو ناجائز کام میں نے نہیں کیے، اسی لیے پھر میرے خلاف سارا کچھ کیا انہوں نے. بالکل ٹھیک. تو سر جب یہ چیزیں آپ سے کہی جاتی تھی تو آپ نے کبھی ان چیزوں کی میاں نواز شریف صاحب سے شکایت لگائی یا ان کے نالج میں لائے سر کبھی آپ؟ نہیں، شکایت لگانے کی بات نہیں ہے، نالج میں لانا ہے. نالج میں میں لاتا رہا ہوں جی، ان نالج کے میں لاتے نالج میں رہے. بھی لایا. بعد میں شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنے، ان کے نالج میں بھی لایا. بالکل ٹھیک. لیکن ان کے کچھ نالج، نہیں لیکن کچھ نہیں ہو سکا. لیکن کچھ ہو نہیں سکا، وہ ویسے ہی چیزیں چلتی رہی سر. جی ویسے ہی چلتی رہی، کیونکہ میں نے بتایا نا سازش مکمل تھی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا سر. جی پاکستان جی. اور چائنا کے تعلقات خراب کروانے تھے، یہ سازش تھی. پاکستان کو معاشی طور پہ تباہ کرنا تھا، پاکستان کا سوشل فیبرک تباہ کرنا تھا، پاکستان کی قوم میں تقسیم پیدا کرنی تھی، پاکستان کی فوج میں تقسیم پیدا کرنی تھی، پاکستان کے عدلیہ میں تقسیم پیدا کرنی تھی، پاکستان کے میڈیا میں تقسیم پیدا کرنی تھی، پاکستان کے ہر طبقے کو ایک دوسرے کا دشمن بنانا تھا، نفرتیں پیدا کرنی تھی، زہر گھولنا تھا سوسائٹی میں. وہ گھول دیا انہوں نے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، جو عمران خان صاحب ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ابھی بھی کچھ اسٹیبلشمنٹ سے سہولت کاری مل رہی ہے؟ سہولت کاری ختم ہو گئی ہے؟ میرا خیال ہے مل رہی ہے جی. ابھی بھی سازش چل رہی ہے، اور جتنا کچھ اس کو دیکھیں نا، اتنے اس پہ کیسز ہیں، ابھی تک ایک کیس میں بھی گرفتار نہیں کر پائی حکومت پوری. کیوں؟ اتنا نظام ہمارا کمزور ہے. تو پھر دیکھ لیں سپورٹ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے. لیکن سر دوسری طرف جو عمران خان صاحب ہے وہ بڑے ذرا آج کل اینٹی اسٹیبلش ہوئے ہیں اور ان لوگوں کی محبت میں گرفتار ہیں جن کو اپنے دور حکومت میں مار پڑواتے رہے ہیں بہت سارے لوگوں سے.
کوئی آپ سے تو رابطہ وغیرہ عمران خان صاحب نے نہیں کیا کہ چلو جی ہو گیا جو ہو گیا اب ہمارے ساتھ ملیں یا ہم تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس وقت؟ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. اچھا جی. عمران صاحب فوج کو زیادہ انوالو کرنا چاہتے ہیں سیاست میں. وہ کہتے ہیں فوج میری حمایت کرے اور مجھے واپس اقتدار میں لے کے آئے اور میری سبارڈینیٹ بن کے رہے. ان کا یہ مقصد ہے صرف. اور جہاں تک مجھ سے رابطہ کرنے کی بات ہے، فوج چودھری نے کیا تھا رابطہ مجھ سے 2 دفعہ کیا ہے جی. کہ آپ آئیں اندمان پارک، آپ کا انتظار ہو رہا ہے، ملاقات کروانی ہے. اچھا جی. میں نہیں جا سکا. سر نہ جانے کی وجہ؟ میں نہیں جانا چاہتا. میں نہیں عمران جانا. صاحب کے اس نظریے پہ یقین نہیں رکھتا. وہ فوج کو تباہ کرنا چاہتے ہیں سیاست میں ملوث کر کے. میں چاہتا ہوں فوج صرف اپنا پروفیشنل کام کرے، اپنی عزت بنائے. یہ فرق ہے بنیادی. بالکل ٹھیک سر. عدالتی دباؤ کے بعد پی ٹی آئی اور حکومت میں مذاکرات کا عمل چل رہا ہے. پی ٹی آئی کی شرائط آپ نے دیکھی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے سر؟ مجھے نہیں لگتا مذاکرات کامیاب ہوں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کے کال آف فیل میں بہت تعداد ہے. کسی ایک بات پہ قائم نہیں رہتے. پہلے انہوں نے استعفے دے دیے جب نو کانفیڈنس موشن ہو گئی تھی کامیاب، تو انہیں اسپورٹس مین اسپرٹ دکھاتے ہوئے اسمبلی میں بیٹھنا چاہیے تھا، احتجاج کرتے، وہاں پہ اپنا رول پلے کرتے. لیکن انہوں نے مستعفی ہو کے سڑکوں پہ آنا مناسب سمجھا. بات وہی ہے نا کہ ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. اسپورٹس مین اسپرٹ نہیں ہے ان میں. اس سے ملک میں افراتفری تب سے پھیلی ہوئی، ڈالر کہاں چلا گیا، اکانومی تباہ ہو گئی ہے، لیکن انہیں کوئی احساس نہیں ہے. اور پھر اب وہ اس بات پہ احتجاج کر کے ہمارے استعفے واپس منظور نہ کریں، یہ ان کا مطالبہ ہے. اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کو دیا جائے تو پہلے اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی نے آٹومیٹکلی بن جانا تھا نا. جی. اگر وہ نو کانفیڈنس کے بعد اسمبلی میں بیٹھتے نہیں بیٹھے تو پھر اب یہ اپنے غلط فیصلوں کی سزا قوم اور عوام کیوں اٹھائے، دوسری سیاسی جماعتیں کیوں اٹھائیں، ہمارا نظام کیوں اٹھائے. ہمارا نظام کیوں اٹھا ہے. بالکل ٹھیک سر. نواز شریف کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا مداوع کیسے ہوگا اور ان کی واپسی کب اور کیسے ہونی چاہیے سر آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں نواز شریف کی واپسی تب ہونی چاہیے جب یہاں ایک غیر جانبدار، بغض سے پاک اور صحیح نیت والے ججز بیٹھے ہوں اور وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں، نہ کہ ذاتی پسند اور ناپسند پہ فیصلہ کریں. تب آنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ نواز شریف آئیں گے. نواز شریف آئیں گے سر ڈیفینیٹ. اگر نواز شریف کے آئے بغیر معاملات ٹھیک ہوتے ہوئے نظر تو نہیں آ رہے. کم از کم جو لوگوں کی امیدیں ہیں وہ میاں صاحب کے واپس. سر ڈان لیگز پر یہ تو سارے کہہ رہے ہیں نا، نواز شریف کے مخالف بھی اور ان کے حامی سارے ہی کہہ رہے ہیں نواز شریف کیوں نہیں آ رہا. تو جو مخالف ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ تو چاہتے تھے نواز شریف چلا جائے، اس کی سیاست ختم ہو جائے. تو اب اس کی سیاست ختم نہیں ہو گئی تو انہیں سکون نہیں کرنا چاہیے. سر وہ تو سنا ہے کہ باجوہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ وڈے میاں صاحب آن گے تو پھر چیزیں ٹھیک ہوں گی. تو باجوہ صاحب کو اتنی عقل پہلے نہیں تھی؟ اس ملک کو تباہ کرنے کے بعد عقل آئی ہے. تو اس کو باجوہ صاحب کو پھر حساب بھی دینا چاہیے نا کہ جب ہم یہ بات کہتے تھے تو ہمارے خلاف فتوے کو جاری کرواتے تھے ٹی وی چینلز کے ذریعے کہ ہمارے خاندان نہیں ہیں، ہماری عزت نہیں تھی معاشرے میں، ہمارے رشتے دار نہیں ہیں، ہمارے دوست نہیں ہیں، ہماری ساکھ نہیں تھی، ہماری زندگیوں کو خطرہ نہیں تھا. اب خود تو گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. ہمارے لیے جب زندگیاں مشکل بنائی ہوئی تھی تب انہیں احساس نہیں تھا کہ اللہ بھی اوپر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے وہ، اور دن پلٹتا ہے اللہ لوگوں کے درمیان میں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، نو ڈاؤٹ سر. سر ڈان لیگز پر جس طرح پرویز شیخ صاحب کو نکالا گیا، کیا اس کا بھی مداوع ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد ان کو سینٹ کا الیکشن تک نہیں لڑنے دیا گیا. سر میں نے آپ کو بتایا نا، ایک سازش تھی. اس سازش میں جس بندے نے رجسٹ کیا اس کو انہوں نے عبرت کی مثال بنانے کی کوشش کی. پرویز شیخ صاحب بھی انہی میں سے ایک ہیں. جب یہ ناانصافی ختم ہوگی تو ان کو بھی انصاف ملے گا، بالکل ملے گا. لیکن جب یہ ناانصافی ختم ہوگی تو تب بھی انصاف ملے گا. سر بالکل اینڈ میں ذرا یہ بھی بتا دیں کہ نواز شریف کے ساتھ آپ نے کام کیا، آپ نے ان کو کیسا پایا؟ کیا کبھی بطور چیئرمین پیمرا آپ کو نواز شریف صاحب نے ڈکٹیٹ بھی کیا؟ سر
نہیں نواز شریف صاحب کی عادت ہی نہیں ڈکٹیٹ کرنے کی، ان کی بالکل عادت نہیں ہے، وہ بہت عزت دینے والے انسان ہیں، ہر ایک کو عزت دیتے ہیں، ان کے دشمن بھی یہ بات کہتے ہیں، میں تو ان کا دشمن بھی نہیں ہوں، تو انہوں نے ہمیشہ ہر ایک کو عزت دی ہے، مجھے کام کرنے کی بہت آزادی تھی، میں اپنا تو گواہی دے سکتا ہوں نا، اگر دوسری جگہ نہیں گواہی دے سکتا تو اپنی تو دے سکتا ہوں۔ اس وقت اتنا ان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا ٹی وی چینلز پہ، سب سے غلیظ ترین اور خطرناک ترین پروپیگنڈا نواز شریف کے خلاف 19 سالوں میں ہوا، اور پھر وہ اقتدار سے انہیں نکال بھی دیا گیا، تاحیات محل کر دیا گیا۔ میں اس وقت پیمرا کا چیئرمین تھا جی، انہوں نے ایک بار بھی مجھے شکایت نہیں کی کہ یہ ٹی وی چینل کیوں جھوٹ پھیلا رہا ہے، یہ کیوں پھیلا، کبھی بھی نہیں کہا انہوں نے، یہ بھی نہیں کہا کہ میرے خلاف دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، آپ اس پہ کوئی ایکشن، کبھی نہیں کہا انہوں نے۔ لیکن ایک دفعہ صرف فون کیا تھا انہوں نے، اور کسی معاملے میں بھی دخل نہیں دیا انہوں نے، کبھی کسی پروفیشنل معاملے میں دخل نہیں دیا، نہ کسی ان پروفیشنل معاملے میں، پوری آزادی تھی۔ صرف ایک دفعہ انہوں نے مجھے فون کر کے یہ پوچھا تھا ایشو کیا ہے، جب ایک اینکر تمام لوگوں پہ کفر اور غداری کے فتوے لگا رہا تھا اور ان کی زندگیوں کو خطرہ تھا، تو تب وہ انہوں نے مجھے فون کر کے پوچھا تھا، کیونکہ ان سے رابطہ کیا ان لوگوں نے جن کے خلاف فتوے لگ رہے تھے کہ پیمرا جو ہے وہ ایکشن نہیں لے رہا، لیکن ہم لے رہے تھے، ہمارا ٹائم لگتا ہے پروسیس کمپلیٹ ہونے میں، تو میں انہوں نے وہ سچویشن پوری بتا دی تھی، بس اس کے علاوہ کبھی انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ کبھی اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ سر آپ کا یہ جو 2 سال کا، شاید 2 سال آپ کا یہ جو پیریڈ تھا چیئرمین پیمرا کا، آپ کی جو زندگی پچھلے 3 4 5 سال گزری ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ والا 2 سال ایک بڑا، اس 2 سال کی وجہ سے یہ آپ پر تمام مشکلات ہیں اور نواز شریف کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے، یا جو بھی آپ کا سٹینڈ تھا؟ دیکھیں 2011 سے میرے لیے مشکلات کھڑی کرنا شروع کی، کیونکہ میں آئین اور جمہوریت کی بات کرتا ہوں تھا جب میں میڈیا میں تھا۔ 2015 میں آیا ہوں پیمرا میں، تو میرے آنے سے پہلے میرے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو چکا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میں کسی کی پاکٹ میں نہیں ہوتا، میں آئین اور قانون کے مطابق آزادانہ فیصلے کرتا ہوں، تو انہیں تھا کہ یہ بندہ ہماری بات نہیں مانے گا، اور میڈیا بہت بڑا ٹول ہے اس ساری جنگ میں، جو 5th جنریشن وار کے نام پہ اس ملک کے ساتھ فراڈ کیا گیا، اس میں میڈیا بہت بڑا ٹول تھا۔ اس ملک کی جو، میں بار بار اس کو کہتا ہوں، جو ہمارا سوشل فیبرک تباہ کیا گیا ہے وہ میڈیا کے ذریعے کیا گیا، 5th جنریشن وارفیئر کے نام پہ کیا گیا، اس میں ظاہر ہے میں ایک رکاوٹ تھا، تو میرے آنے سے پہلے میرے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ 2015 سے تو ڈائریکٹ، اس سے پہلے شروع ہو گیا تھا، لیکن آپ چلیں 2015 میں آیا ہوں تو آج 2023 سے 8 سال ہو گئے ہیں۔ یہ 8 سالوں میں میرے خلاف انہوں نے جو ان کا من میں خواہش تھی وہ پوری کی انہوں نے میرے خلاف، لیکن یہ بھول گئے کہ یہ اللہ سے بڑے نہیں ہیں۔ اللہ ہے جو بچاتا ہے، جو آپ کو رزق دیتا ہے، جو آپ کو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، عزت ذلت دیتا ہے، وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، یہ سمجھتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہم پتنی بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم بہت ہی بڑے فرعون بن گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کسی فرعون کو اپنی اوقات سے بڑا نہیں ہونے دیتا۔ سر آئی ریچ مائی ٹائم لیمٹ، میاں صاحب کے ساتھ دوبارہ کام کرنے کا موقع ملا تو سر قبول فرمائیں گے؟ یہ تو ایسی آپ ہوائی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ڈور ہے، اللہ جدھر لے جائے گا۔ میں تو صرف اپنی زندگی کے آخری سالوں میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں جس سے میرے لوگوں کو فائدہ ہو، وہ کسی بھی جگہ ہو، کسی بھی طریقے سے اللہ اپنی مخلوق کے لیے اگر یہ عزت دے دے کہ میں کچھ کر سکوں کنٹریبیوٹ، تو میرے لیے یہ خوشی کا باعث ہے۔ وہ کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے، میڈیا میں بھی ہو سکتا ہے، میڈیا کے باہر بھی ہو سکتا ہے، گھر بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے، وہ تو اللہ کو کسی، پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو زندگی سے دے۔ سر آخری بالکل، مریم نواز کو اگر کوئی مشورہ دیں ان کی سیاست کے بارے میں سر، تو کیا مشورہ دیں گے؟ نہیں، میں اس مشورہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، بس یہ کہ صحیح سیاست کریں اور عوام اور قوم کی خدمت کے لیے جس بھی سیاستدان نے آنا ہے، مریم ہوں، بلاول ہوں، کوئی اور ہو، اسد ہوں، مولانا اسد، یا کوئی اور ہوں، سینئر بھی ہوں، بس اس عوام کی حالت دیکھیں، اور ہم اس ریجن میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ہم دنیا میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، یہی سب سے بڑا دکھ ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ لوگ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے گا، سب کو۔